الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ سامعین محترم، حضرات علماء کرام اور منصفین عظام اور ہم مکتب ساتھیوں، باہر سے آنے والے معزز مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، میرے نبی پاک کی آمد نے کائنات کی اس دھرتی پر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ بات حقیقت ہے، جہاں پر حق ہوتا ہے وہاں باطل بھی چکر لگاتا ہے، جہاں پر عدل ہوتا ہے وہاں ناانصافیاں کرنے والوں کو درد محسوس ہوتا ہے، جہاں انسانوں کو انسانیت سکھائی جاتی ہے وہاں انسان نما شیطانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اسی طرح میرے آقا و مولا کی جملہ خوبیوں روز بروز اسلام کی ترقی کو دیکھ کر حاسدین حسد کرنے لگے، نبی پاک کو گالیاں دینے لگے، صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے، حتیٰ کہ میرے نبی کے قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے، شان رسالت پر گستاخیاں کرنے لگے۔ مسلمانوں سنو، میرے نبی کے جیال صحابہ اگرچہ کمزور تھے، مال و اسباب سے محروم تھے، لیکن ان کا دل نبی کی محبت سے پر تھا۔ ان کے لیے نبی کی عظمت کی خاطر اپنی گردنیں کٹانا آسان تھا، اولاد کو یتیم کرانا آسان تھا، بیویوں کو بیوہ کرانا آسان تھا، لیکن نبی کی عزت ناموس پر ایک حرف آنا گوارا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر کے جیالوں اور مستانوں، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر دور میں ہر معاشرے میں ایسے ناصور پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے شان رسالت پر کیچڑ اچھالنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کے اس قانون پر کہ جب کوئی ابو جہل میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کب معاذ اور معوذ نامی دو معصوم بچے اس گستاخ اعظم کو ٹھکانے لگا کر میرے پیارے نبی سے داد وصول کرتے نظر آتے ہیں۔ جب کعب بن اشرف یہودی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو قبیلہ اس کے محمد بن مسلمہ جیسے شیر دل نوجوان گستاخ کو واصل جہنم کرتے نظر آتے ہیں۔ ارے مجھے کہنے دیجئے، جب معاشرے میں ابو رافع عبداللہ جیسا سور جنم لیتا ہے، نبی کی عزت ناموس پر حرف لانے کی جرت کرتا ہے، تو وہاں قبیلہ خزرج میں عبداللہ بن عتیق جیسے عاشق رسول بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جب اسماء شاعرہ جیسی حسین عورت اپنی ناپاک زبان سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے آقا کے دل کو ازرتا کرتی ہے تو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نبینا صحابی ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے کافی نظر آتے ہیں۔ جب کوئی اب ان شان رسالت میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے تو حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فدائی رسول محافظین ناموس رسالت کی فہرست میں اپنا نام رقم کراتے نظر آتے ہیں۔ جب ہندو راجپال رنگیلا رسول شائع کر کے ناموس رسالت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جیسے شدائی رسول تحفظ ناموس رسالت کے لیے سرگردہ نظر آتے ہیں۔ جب ڈنمارک کے متعصب یہودی اخبار جیل پوسٹن ایک منظم سازش کے ساتھ توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، مسلمانوں کے دنیا بھر میں پہلے 1.25
ہمارا مسلمانوں کی دل آزاری کا سما کرتا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی وہ چنگاری جس پر کروڑوں گروہوں کا پردہ پڑا ہوتا ہے، ایمانی غیرت کے بھرپور تمام مصنوعات کوڑے کے ڈھیروں پر نظر آتی ہیں، سڑکیں احتجاج سے بھر جاتی ہیں۔ غازی عامر چیوہ شہید رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم مجاہد آقا کی حرمت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دیوانہ وار حملہ کر کے قوم و ملت کے سر کو فخر سے اونچا کرتے نظر آتے ہیں۔ ارے سلام ہو ان خوش نصیبوں پر جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر اپنی گردنیں کٹا دی، جانیں قربان کر دی، اور یہ اعلان کر گئے نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحاق کی عزت پر، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحاق کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا امام ہو نہیں سکتا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میں مسلمانوں کے دلوں میں چھپے حب رسول اور عشق نبی کا انکار نہیں کرتا، لیکن آج مجھے اس اموی نوجوان کی ضرورت ہے جس نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے دفاع کے لیے وقت کے سپہ سالار کو للکار کر کہا تھا، اے سپر پاور کے دعوے دار، یہ میرے پیارے نبی کے پیارے ساتھی اور بزرگ کی قبر ہے، اگر اس کی قبر کو نقصان پہنچا تو میں عیسائیوں کے تمام قبرستان کو اکھاڑ کر رکھ دوں گا۔ مسلمانوں اٹھو، خواب غفلت سے بیدار ہو، کب تک غفلت کی چادر کو اڑے رہو گے؟ ارے اٹھو، غفلت کی چادر کو تار کر کے رکھ دو۔ ارے اٹھو، یہود و نصارہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کا نام تک چھین لینے کے در پر ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، لہرائیں گے ہم ہر حال میں اسلام کا پرچم، لہرائیں گے ہم ہر حال میں اسلام کا پرچم، روکے ہمیں لڑنے سے یہ دشمن میں کہاں دم، ہم نور کا بیان و باطل کی سیاہی، ہم نور کا بیان و باطل کی سیاہی، ہم ملت جاں باں کے سپاہی۔